آج کل فواد چودھری صاحب کے BBC کے پروگرام ہارٹ ٹاک میں دیے گئے انٹرویو کے بہت زیادہ چرچے ہیں۔ اس پروگرام کے اندر جب اسٹیفن ساکا نے سوال پوچھا کہ پاکستان کے اندر صحافیوں کو آزادی حاصل نہیں ہے، تو فواد چودھری صاحب نے فرمایا کہ پاکستان کے اندر سو کالڈ جو صحافی ہیں وہ اپنے اوپر خود حملے کرواتے ہیں، وہ خود پس منظر میں چلے جاتے ہیں، یعنی کہ مسنگ ہو جاتے ہیں تاکہ وہ اسائلم لے سکیں، یعنی کہ وہ بیرون ملک جو ہے وہ پناہ حاصل کر سکیں۔ اس بات کو لے کر حکومتی حامی جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہیں اور اس پہ بہت ہی زیادہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور حکومتی ایوانوں میں بھی اس بات کو بہت سراہا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگوں کو تو میں صحافی مانتا ہی نہیں ہوں، اور ان میں انہوں نے ذکر ان لوگوں کا کیا جو کہ حکومت کے مخالف گردانے جاتے ہیں، یعنی کہ حکومت پر تنقید کرتے ہیں۔ اس بات کو لے کر حکومت کے حامی یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا ٹیم کے لوگوں نے بہت زیادہ ویلاگز بنائے، اور اس کے اوپر ایسے ٹائٹلز لگائے گئے جیسے کہ فواد چودھری صاحب نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ اپنا موقف بیان کرنا ضروری طور پر شاید اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کافی اہم ہوتا ہے، لیکن ایک بات جو کہ فواد چودھری صاحب کے چاہنے والے اور حکومتی حامی جو ہیں وہ بھول گئے، وہ یہ تھی کہ جب اسٹیفن ساکا نے تعارف کروایا فواد چودھری صاحب کا، تو جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ان پر غور نہیں کیا گیا۔ آئیں پہلے آپ وہ الفاظ سن لیں کہ انہوں نے فواد چودھری صاحب کے بارے میں کیا کہا۔ My guest today is some sort of professional chameleon. In the last 2 decades, Fawad Chowdhury has variously been a lawyer, a journalist, and a political operator whose loyalties have switched between several of Pakistan. یہاں پر جو ورڈنگ استعمال کی گئی اسٹیفن ساکا کی طرف سے وہ یہ تھی کہ فواد چودھری صاحب ایک پروفیشنل کیملیون، یعنی کہ کرکٹ کی طرح رنگ بدلنے والے ایک انسان ہیں، اور پروفیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی جس کا پروفیشن یعنی کہ ذریعہ معاش کیا ہے۔ تو پروفیشنل کیملیون کا مطلب یہ ہوا کہ فواد چودھری صاحب ایک ایسے انسان ہیں جو اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرکٹ کی طرح رنگ بدل کر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے فواد چودھری صاحب کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ فواد چودھری صاحب بہت سی پارٹیز کے ساتھ جو ہے وہ اپنی وفاداریاں بدل چکے ہیں۔ تو جب ایک میزبان جو ہے وہ اپنے مہمان کا تعارف ہی اس طریقے سے کروائے کہ وہ ایک کرکٹ ہے اور اپنا رنگ بدلتا ہے، تو اس کی بات کی کیا اہمیت ہوگی۔ تو میرے خیال میں یہ بات بہت ضروری ہے کہ فواد چودھری صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اس بات کا پہلے دفاع کرتے اور اپنا موقف مضبوط کرتے کہ آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں اور میری جو بات ہے اس کی رائے کو اگر اہمیت دی جا رہی ہے تو اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے مجھے تو جو ہے وہ امپارشل ان بائسڈ وہ تو پہلے گردانیں، یعنی کہ جب آپ کسی کی لائبلٹی کے اوپر، کسی کی پرسنالٹی کے اوپر ہی شک و شبہات کا اظہار کر دیتے ہیں اور اس کو کنٹروورشل بنا دیتے ہیں، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ اس کی بات پر اعتبار کیا جا سکے۔ میرے خیال میں یہ جو انٹرویو تھا اس میں خوشی سے زیادہ رونے کا مقام ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ فواد چودھری صاحب نے اتنے سخت الفاظ کو کسی طریقے سے بھی رد نہیں کیا۔ امید ہے کہ حکومتی حامی یوٹیوبرز ضرور اس مسئلے کے اوپر بات کریں گے اور اس چیز کو بھی اجاگر کریں گے کہ وہ شخص جو اس سے پہلے کتنی وفاداریاں تبدیل کر چکا ہے اس کی بات میں کتنا وزن ہے، اور کیا آنے والے دنوں میں جب وہ نئی حکومت میں شامل ہوں گے یا اپنی وفاداری دوبارہ سے تبدیل کریں گے، کیا ان کا موقف تب بھی یہی رہے گا۔